کورونا سے نجات پانے کے لیے مسجد نبوی میں احتیاطی تدابیر پہ کیسے عمل کیا جا رہا ہے؟ مدینہ منورہ سے جانیے نیوز ڈائریکٹر جہان میڈیا گروپ گلف حافظ عرفان کھٹانہ کی اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عرفان کھٹانہ۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں مسجد نبوی کے صحن میں، اور آج ہم آپ کو ایک بڑی خوبصورت اور دلکش منظر کی جو ہے وہ تصویر آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں، ویڈیو دکھانا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت مسجد نبوی کے صحن میں جو ہے وہ چھتریاں جو لگی ہوئی ہیں جو سایہ کے لیے، وہ ابھی ان کو اوپن کیا جا رہا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسجد نبوی میں ابھی فجر کی نماز جو ہے وہ ادا کی گئی ہے، اور جو سب سے بڑی اہم بات ہے اس وقت کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے، اس کو شکست دینے کے لیے مسجد نبوی میں بھی جو ہے وہ SOPs پر عمل کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ سوشل ڈسٹینس، سماجی فاصلہ جو ہے اس کو برقرار رکھا جا رہا ہے۔ 2 سے 2.5 میٹر کا فاصلہ جو ہے وہ ایک سے دوسرے فرد کے درمیان ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نشانات لگے ہوئے ہیں یہاں پہ صحن میں بھی۔ تو یہ تمام تر احتیاطی تدابیر کو اپنایا جا رہا ہے، اور آپ سب سے یہ اپیل کی جاتی ہے، میں درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں جو ہے پوری دنیا میں امت مسلمہ جو بس رہی ہے اس کو بالخصوص چاہیے کہ یہ اس وبا سے اس کو شکست دینے کے لیے ہم جو ہے احتیاطی تدابیر کو اپنائیں، اور یہ تمام تر احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے انشاءاللہ ہم بہت جلد ہم دعا کریں۔ یہ گنبد خضرا کے مناظر، یہ میرے پیچھے کی جانب جو ہے وہ روضہ رسول ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات روضہ رسول کے صدقے جو ہے اس وبا سے ہمیں جلد از جلد جو ہے وہ چھٹکارا نصیب فرمائے۔ اور ناظرین، انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ سے ملاقات کرتے رہیں گے، اور اس طرح کے خوبصورت مناظر جو ہے وہ ہم آپ تک شیئر کرتے رہیں گے۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ تھوڑی دیر پہلے یہ چھتریاں جو ہیں وہ سایہ کے لیے جو یہاں پہ نصب کی گئی ہیں، یہ کھل رہی ہیں اپنے خوبصورت انداز میں۔ تو ناظرین، ہم دعا گو ہیں پھر دوبارہ کہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی مظلوم انسان جن کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، بالخصوص کشمیر، برما، فلسطین، شام، جہاں جہاں پہ بھی مظلوم مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو آزادی نصیب فرمائے، جلد از جلد جو ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر اور آسان طریقے سے گزار سکیں۔ تو ناظرین، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو اب تک کے لیے حافظ عرفان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد۔